اس پاک مقدس دھرتی کی تمہید کا دن ہے 14 اگست۔ محسوس مجھے یوں ہوتا ہے عید کا دن ہے 14 اگست۔ صدر ذی وقار اور سامعین محترم، آج میں جس موضوع کو الفاظ کے گلدستہ میں سجانا چاہتا ہوں وہ ہے 75 سالوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ 75 سال پہلے ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب ایک سورج نکلنے پر چمکتی دھوپ پھیلی تھی تو منظر جگمگایا تھا۔ 75 سال پہلے کا وہ ایک احسان مت بھولو، خدا کی خاص رحمت ہے کہ پاکستان مت بھولو۔ صدر ذی وقار، آج چاروں طرف پاکستان کے 75 برسوں کے انوار رقصہ ہیں۔ ہر محب وطن عظمت قوم و وطن کا پرچم لہرا رہا ہے۔ آج اس حسین ماحول میں 75 برسوں کا جائزہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور عصر حاضر کی آواز بھی، کیونکہ جناب صدر، پاکستان رب کریم کا احسان ہے، مسلم نسات ثانیہ کی پہچان ہے، ہر ایک غم حیات کا درمان ہے۔ اس پاک وطن کے صدقے ہمیں آزادی ملی، ہمیں عزت نفس ملی۔ انگریز کے اقتدار کی سیاہ دھوپ میں جھلسنے والوں کو امن و راحت کا سائبان عطا ہوا، دو قومی نظریہ ایک خواب سے حقیقت میں ڈھلا اور مسلمان ترقی کی منازل طے کرتے آگے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ جرأت و بہادری میں سلطان ٹیپو بنے، حیدر کرار کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے۔ ہم تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان بنے، ہم کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے، اور جب بات ملک کی حفاظت اور سالمیت کی آئی تو ہم میجر عزیز بھٹی شہید بنے۔ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالستار عیدی بنے، ہم قائد کے سپہ سالار بنے، ہم دشمن کے لیے ایک للکار بنے۔ ہم وہ قوم ہے جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظالم کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ صدر ذی وقار، مگر آج اتنے برس گزر جانے کے بعد میں اس حقیقت کے اظہار میں قطعاً ندامت محسوس نہیں کروں گا کہ وہ قوم جو راجکماری کی تلائیوں سے خیبر کی بلندیوں تک کلمہ طیبہ کے نور تلے جمع ہو کر وقت کے فرعون سے ٹکرا گئی تھی، آج ظلمتوں میں کھو گئی ہے، رہبر ہی رہزن بن گئے۔ آج جہاں کوئی اقتدار کا طالب ہے تو کوئی شہرت کا بھوکا، کوئی دولت کا پرستار ہے تو کوئی پیٹ کا بھوکا۔ میرے ملک کے انجینئروں نے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر اس انداز سے کی کہ ملک کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی چلی گئیں۔ ڈاکٹر عوام کی بازوں میں مہنگائی کی سوئیاں چبو کر اپنی تجوریاں بھرتے رہے، اور علماء کرام نے فرقہ وارانہ فسادات سے معاذ اللہ مذہب کی وہ درگت بنائی کہ عوام مساجد سے پرے ہوتی چلی گئی۔ سیاستدان اپنے ملک کے خزانوں کو لوٹنے لگے اور انہوں نے سیاست کو عبادت کی بجائے گالی بنا دیا، اور یوں ہمارے ملک میں انصاف مہیا کرنے والے ادارے دم توڑ رہے ہیں۔ چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں۔ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پہ دیش کی جنتا سسک کر مرے؟ زمین نے کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کے مرے؟ بلیں اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں۔ صدر علی وقار، شاعر مشرق نے شاہینوں کو نیل کے ساحل سے لے کر تابوکا کے شگر کا درس دیا، مگر افسوس ان 75 سالوں میں اقبال کے شاہین آوارگی کے کھوکر بن گئے۔ بابا ملت کے فرزند ارض پاکستان کے خاتمے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ علی وقار، آج ہم قائد روح سے شرمندہ ہیں کہ ہم وہ کام نہ کر سکے جسے قائد اعظم کی تمنا تھی، اور ہمیں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے، اور یہی احساس زیاں مردہ قوموں کو حیات نو عطا کرتا ہے۔ اس عزم کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اے وطن، تجھ کو درخشاں کریں گے ہم، اب تجھ کو لالے بدخشاں کریں گے ہم، ہوں گے نہ دہر میں کبھی منت پذیر ہم، اب آپ اپنے درد کا درماں کریں گے ہم، اب آپ اپنے درد کا درماں کریں گے ہم۔